مضمون کا عنوان شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ کیسے؟ مقدمہ شعبان اسلامی تقویم کا ایک نہایت اہم اور خاص مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے پیش رو کے طور پر آتا ہے اور مسلمانوں کے لیے روحانی، عملی اور اجتماعی طور پر رمضان کی تیاری کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کو اسلامی روایات اور علماء نے بارہا اجاگر کیا ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں نوافل، توبہ، استغفار اور عبادات میں اضافہ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ انسان رمضان میں بہتر طور پر داخل ہو سکے۔ یہ مضمون مفصل انداز میں بتائے گا کہ شعبان کو کیوں اور کیسے رمضان کی تیاری کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس کے تاریخی اور روحانی پہلو، عملی رہنمائیاں، روزمرہ معمولات اور آخر میں چند جامع سفارشات۔ شعبان کی تاریخی اور فقہی حیثیت۔ شعبان اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے اور اس کا نام مختلف روایات کے مطابق رکھا گیا۔ احادیث نبوی میں شعبان کا ذکر متعدد مواقع پر آیا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور شعبان میں اپنے نفلی عمل میں اضافہ فرماتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ اکثر غفلت میں باشندے ہوتے ہیں، لہذا اسے خاص طور پر عبادت و مراقبہ کا مہینہ بنانا چاہیے۔ فقہا نے شعبان کے روزے، راتوں کے نوافل اور توبہ و استغفار کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ مومن رمضان میں سب سے زیادہ عبادت و تقرب الہی کے لیے تیار ہو۔ روحان تیاری، نیت، توبہ اور تربت النفس۔ شعبان کو رمضان کی روحانی تیاری کا مؤثر مرحلہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ نیت کی تجدید کی جائے۔ نیت وہ داخلی محرک ہے جو عمال کو قبولیت کے درجہ تک پہنچاتی ہے۔ شعبان میں ہر عمل میں قبل از رمضان نیت شامل کریں، مثلا نفل نماز، صدقہ، تلاوت قرآن اور نوافل روزہ۔ سب کو یہ نیت دیں کہ یہ مجھے رمضان کے لیے تندرست اور مستعد بنانے کے لیے ہیں۔ توبہ و استغفار شعبان کا اہم جزو ہے۔ سرو و شہود میں اپنے گناہوں کی مکاشفہ کریں، ماں باپ، رشتہ داروں اور دوستوں سے حق زیادتی کا ازالہ کریں اور دل کی صفائی کے لیے حقیقی توبہ کا استغفار سے روح ہلکی ہوتی ہے اور رمضان میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نفس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ غصہ، خواہشات، نفسانی لغو، گفتگو اور فضولیات سے پرہیز کریں تاکہ دل رمضان کی عبادات کے لیے نرم اور مرکوز ہو جائے۔ مل تیاری، روزمرہ معمولات اور اہداف کا تعین۔ رمضان کاف چھوٹی عملی تیاری اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ کے روزمرہ معمولات اور اہداف واضح ہوں۔ شعبان میں ایک منصوبہ بنائیں۔ روزانہ کتنی تلاوت، کتنے نفل، کون سی یادداشتیں، دعائیں اذکار کریں گے اور صدقات و خیرات کا کون سا منصوبہ ہوگا۔ منصوبہ حقیقت پسندانہ اور قابل حصول ہونا چاہیے۔ مثلا روزانہ 6 صفحات تلاوت قرآن، صبح و شام مخصوص اذکار، ہفتے میں 2 روزے بحیثیت نفل، اور روزانہ 600 روپے صدقہ اگر ممکن ہو۔ ان اہداف کو تحریری طور پر رکھیں اور ہر ہفتے ان کا جائزہ لیں۔ صرف عبادتی اہداف ہی نہیں بلکہ جسمانی و معاشی تیاریاں بھی اہم ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے جسم کو آہستگی سے رمضان کے شیڈول کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شعبان میں آہستگی سے کھانے کے اوقات میں تبدیلی لائیں۔ رات کا کھانا تھوڑا پہلے اور صبح کی عبادات کے لیے جاگنے کی عادت پیدا کریں۔ صحت مند غذا، مناسب نیند اور اعتدال میں ورزش رمضان کے دوران آپ کی استطاعت کو بہتر کرتی ہے۔ نوافل، تلاوت قرآن اور ذکر کی حکمت۔ شعبان میں نوافل کی کثرت خاص فائدہ مند ہے۔ حضور کی سنت کے مطابق نفلی روزے، خاص طور پر شعبان کے روزے، رمضان کے لیے اظہار شکر اور تیاری ہیں۔ اگر جسمانی طور پر ممکن ہو تو شعبان کے کچھ دن روزے رکھیں۔ یہ روزے آپ کے جسم کو رمضان کے لمبے روزوں کے لیے عادی بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن میں اضافہ قرآن پڑھنے سے علمی اور قلبی حالت میں نرمی آتی ہے اور رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ذکر الہی، صبح و شام کے اذکار اور مخصوص دعائیں بھی شعبان میں معمول بنائیے۔ یہ اعمال دل کو تیار کرتے ہیں تاکہ رمضان کی راتوں میں خشوع و خضوع برقرار رہے۔ تذکرہ انسان کے ارتباط الہی کو مستحکم کرتا ہے اور دنیاوی مشاغل سے دور رکھتا ہے۔ خاندان اور معاشرتی تیاری۔ رمضان صرف فردی عبادت کا وقت نہیں بلکہ عائلی اور معاشرتی دوستانہ تعلقات کو مضبوط کرنے کا موقع بھی ہے۔ شعبان میں خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر رمضان کی منصوبہ بندی کریں۔
روزانہ اہداف افطار و سحری کے انتظامات بچوں کے تعلیمی و دینی مشاغل اور بزرگ رشتہ داروں کی خیال رکھنے کا منصوبہ بچوں کو رمضان کی تیاری میں شامل کریں انہیں آسان نوافل سکھائیں کہانیوں سرگرمیوں اور کھیلوں کے ذریعے رمضان کی اہمیت بتائیں اس سے نہ صرف بچوں کی دلچسپی رہے گی بلکہ پورے گھر کا ماحول بھی عبادت پر مرکوز ہو جائے گا مساجد اور کمیونٹی سطح پر بھی شابان میں تیاری ضروری ہے مسجد کے انتظامیہ سے رابطہ کر کے رمضان کے شیڈول تام رمضان کے انتظام افطار کے پروگرام تراویح اور تعلیمی نشستوں کا پہلے سے اعلان کر کمیونٹی میں ضرورت مندوں کی فہرست تیار کریں تاکہ رمضان میں نفلی صدقات راشن افطار پیکیجز بروقت تقسیم کیے جا سک نفسات اور جسمانی مضبوطی روزے رکھنے کے لیے جسمانی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے شبان میں نیند کے شیڈول کو آہستہ آہستہ بدلیں تاکہ رمضان میں سحری کے اوقات پر اٹھنے میں آسانی حقفے کی مقدار کم کریں زیادہ پانی پئیں اور غذائیت بخش غذائیں شامل کریں تاکہ روزے کے دوران توانائی برقرار رہے ورزش کو معمول میں شامل کریں مگر شدت کو قابو میں رکھیں تاکہ روزے کے دوران جسم کمزور نہ ہو نفسیاتی طور پر بھی ذہنی آمادگی کی ضرورت ہے خود کو ذہنی طور پر یہ باور کروائیں کہ رمضان ایک لیول اپ کا مہینہ ہے روزہ صرف بھوک و پیاس کا کنٹرول نہیں بلکہ دل زبان اور عمل کی تربیت بھی ہے شبان میں ٹیکنالوجی کے استعمال میں اعتدال اختیار کریں فضول میڈیا اور غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں تاکہ رمضان میں کم عوامل خلل ہوں اور توجہ عبادت کی طرف مرکوز رہے صدقہ و خیرات دل کی نرمی اور معاشرتی خدمت رمضان سے پہلے صدقہ و خیرات میں اضافہ کرنا دل کو نرم کرتا ہے اور غربت کے خلاف سماجی شعور پیدا کرتا ہے شابان میں ضرورت مندوں کی فہرست تیار کریں رمضان کے دوران ضرورت مند گھرانوں کے لیے راشن مالی امداد کا منصوبہ بنائیں صدقات صرف مالی نہیں بلکہ وقت محنت اور ہنر سے بھی ہو سکتی ہیں مثلاً افطار پیکیجز تیار کرنا بزرگوں کی دیکھ بھال قرآن تدریس کے پروگرام منعقد کرنا یہ کام آپ کو رمضان میں عبادت کے حقیقی معنی اور روح سے روشناس کراتے ہیں سحری و افطار کی منصوبہ بندی اور غذائی رہنمائی شابان میں افطار اور سحری کی منصوبہ بندی کریں صحت مند سحری وہ ہوتی ہے جس میں پروٹین کاربوہائیڈریٹ اور پانی شامل ہوں تاکہ دن کے دوران توانائی ملتی رہے افطار میں پھل کھجور اور نمکین چیزوں کی مقدار معتدل رکھیں بھاری کھانے سے پیٹ پر دباؤ بڑھتا ہے اور عبادت میں کمزوری آ سکتی ہے شابان میں تجرباتی طور پر افطار اور سحری کی ازمائش کریں تاکہ رمضان کے دنوں میں بہتر مینو طے ہو سکے چوہے بزرگوں اور بیمار رات کے لیے الگ خوراک کی تیاری کو یقینی بنا تعلم اور تربیتی پروگرام رمضان سے پہلے علم کی تیاری شابان میں دینی و تربیتی نشستیں منعقد کریں یہ نشستیں قرآن کی تفسیر رمضان کے اصول فرض و سنت کی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے خاص ورکشاپس رکھیں جن میں روزہ کی حکمت وقت کا انتظام اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر بات ہومدارس اور ذمہ داران کو مخاطب کر کے رمضان کی تیاری کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا جا سکتا ہے تاکہ قبر و دنیاوی ذمہ داری دونوں میں توازن قائم رہے خصوصی دعائیں اور نوافل روحانیت کے عروج کے لیے شابان میں خصوصی دعائیں نماز تہجد اور شب مباہلہ جیسی نوافل پر زور تربتن روح کے لیے روایت رسول کے مطابق خاص اذکار اور دعاہیں کی مشق کرا نوافل رمضان میں خشوع و خضوع بڑھانے دل کو اللہ کی طرف موڑنے اور برائیوں سے بچنے میں معاون ثابت ہوتے آؤ خصوص لیلتہ البرا آشب براقت کی مناسبت سے صلاح و مشورہ کر کے عبادات پر توجہ دیں مگر ساتھ ہی کوشش کریں کہ ہر دن کی عبادت مسلسل اور مستقل رہے نہ کہ محض ایک رات کا عمل بن جائے شابان کے عام اعمال اور احکام کا خلا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفل روزے شابان میں نوافل کے طور پر روزے رکھنا مستحب ہے مگر یہ یاد رکھیں کہ روزہ واجب رمضان کے لیے فریضہ ہے نفلی روزوں میں اعتدال رکھیں 2 تلاوت قرآن روز مرہ تلاوت کو معمول بنائیں اور رمضان میں تلاوت کے اہداف مقرر کریں 3 صدقہ و خیرات غربت و ضرورت مندوں کو مدد پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کریں 4 نمازی معمول تہجد نافل نمازیں اور سنت شب و روز کو عبادت کا حصہ بنا دل کی صفائی گناہوں سے باز آنا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا 6 جسمانی انتظامات نیند غذا اور ورزش کو رمضان کے شیڈول کے مطابق ڈھالنا ممکنہ مشکلات اور ان کے حل بعض افراد شابان میں بہت ساری تیاریوں کے باوجود رمضان میں تھکن ناکامی محسوس کرتے ہیں اس کی چند وجوہات اور حل درج ذیل ہیں غیر حقیقت پسندانہ اہداف بہت زیادہ بلند اہداف مقرر کرنے سے مایوسی ہو سکتی ہے حل
حقیقی اور قابل حصول اہداف مقرر کریں اور مرحلہ وار بڑھائیں صحت کے مسائل۔ بعض افراد کے لیے مسلسل روزے رکھنا طبی اعتبار سے مشکل ہو سکتا ہے۔ طبی مشورہ لیں اور صحت کے مطابق منصوبہ بنائیں۔ خاندانی معاشی مسائل امور خانہ مالی مشکلات تیاری میم خلل ڈال سکتی ہیں۔ حل ذمہ داریوں کی تقسیم کریں، کمیونٹی مدد تلاش کریں اور آسان حل اختیار کریں۔ توجہ کا فقدان جدید ٹیکنالوجی اور مصروفیات توجہ بھٹکا سکتی ہیں۔ حل عبادت کے اوقات میں فون/سوشل میڈیا کا استعمال محدود کریں اور مخصوص اوقات عبادت کے لیے مختص کر خلاصہ اور عملی تجاویز چیک لسٹ۔ ایک نیت کی تجدید کریں اور شعبان کے ہر عمل کو رمضان کی تیاری کے لیے وقف کریں۔ 2 روزانہ نفل تلاوت اور استغفار کا اہداف مقرر کریں اور انہیں لکھ لیں۔ 3 ہفتہ وار جائزہ لیں کیا اہداف پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ جہاں ضرورت ہو ترمیم کریں۔ 4 صدقہ و خیرات کے منصوبے بنائیں اور ضرورت مندوں کی فہرست پہلے سے تیار رکھیں۔ 5 جسمانی تیاری کے لیے نیند اور غذا کا شیڈول بدلیں۔ کیفین کم کریں اور پانی زیادہ لیں۔ 6 بچوں اور خاندان کو شامل کریں۔ مشترکہ عبادت اور تعلیم سے گھر کا ماحول بدلیں۔ 7 مسجد اور کمیونٹی کے ساتھ رابطہ رکھیں تاکہ رمضان کے انتظامات پہلے سے واضح ہوں۔ 8 تعلیمی نشستیں اور ورکشاپس رکھیں تاکہ علمی بنیاد مضبوط ہو اور رمضان کا ہر دن معنی خیز گزرے۔ 9 روزمرہ میں چھوٹے مگر مستقل اعمال کو ترجیح دیں۔ مستقل ادائیگی بڑی کارکردگی پیدا کرتی ہے۔ 10 آخر میں اللہ سے اخلاص، استقامت اور ہدایت کی دعا کریں کیونکہ سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے۔ نجا شعبان صرف رمضان سے پہلے کا ایک مہینہ نہیں بلکہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انسان اپنی روبدن اور معاشرتی زندگی کو اس عظیم مہینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر شعبان کو محض ایک تقوامی دن سمجھ کر گزار دیا جائے تو رمضان میں وہ اثر اور خشوع حاصل نہیں ہوگا جو ممکن تھا، مگر جب شعبان کو نیت، توبہ، تلاوت، نوافل اور عملی منصوبہ بندی کے ساتھ گزارا جائے تو رمضان کی روحانی فضیلت انداز سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ شعبان میں کی گئی چھوٹی مگر مستقل کوششیں رمضان میں بڑے ثمرات دیتی ہیں۔ دل کی نرمی، عمل میں استقامت، عبادت میں خشوع اور زندگی کے ہر شعبے میں تقوی لہذا آئیں ہم شعبان کو بروئے کار لائیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے بہترین انداز میں تیار کریں اور اسمان سعید میں اپنے اعمال کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ واللہ علم۔ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ کیسے؟ مقدمہ شعبان اسلامی قمری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے اور اکثر مومنوں کے لیے ایک خاص روحانی تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ اہل ایمان نے صدیوں سے شعبان کو رمضان کے لیے دل و جان کی صفائی، عمل و عبادت میں اضافہ اور روحانی توانائی جمع کرنے کا مہینہ سمجھا ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ شعبان کن حوالوں سے اہم ہے۔ پیغمبر اسلام کا شعبان میں معمول کیا تھا؟ شعبان کو رمضان کی تیاری میں کس طرح استعمال کیا جائے؟ عملی رہنمائی اور روزمرہ کے منصوبے علاوہ ازیں کچھ مشقیں اور دعائیں جو اس عظیم ماہ کی تیاری میں مدد دیتی ہیں۔ شعبان کی منویت اور تاریخی مقام شعبان کا لفظ اصل میں شعب سے ماخوذ ہے جس کے معنی شاخیں تقسیم کے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس مہینے کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں لوگوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے تھے۔ اتاخ طور پر شعبان وہ مہینہ تھا جس میں مسلمان اپنی تیاری کرتے اور معاشرتی و عسکری امور کا انتظام کرتے۔ مذہبی لحاظ سے شعبان کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ رمضان سے پہلے آتا ہے۔ رمضان جو عبادت و تقرب الہی کا سب سے عظیم مہینہ ہے، اس لیے شعبان کو ایک پل کے طور پر دیکھا گیا ہے جو مومن کو رمضان کی راہ پر استوار کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے شعبان کے معمولات متعدد احادیث و روایات میں ملتا ہے کہ رسول اکرم شعبان میں مخصوص عبادات کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ اب شعبان میں روزے رکھتے تھے اور رمضان سے پہلے اپنی نیتیں تازہ کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اب شعبان کو راتوں میں عبادت و قیام میں مصروف رہتے تاکہ رمضان کی شب و روز کی قربانی کے لیے دل تیار رہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت رسول کا عبادت میں انداز نہایت معمولی اور متوازن تھا۔ آپ کبھی بھی اپنے صحابہ کو ناممکن سختی کی دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ عملی اندازن عبادت، رحمت اور رہنمائی کا مظہر تھے۔ شعبان میں اب کی مشقیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ رمضان کی تیاری محض ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی تزکیہ، نیت کی صفائی اور عمل کی مستقل مزاجی بھی ہے۔ شعبان کو رمضان کی تیاری میں استعمال کرنے کے عملی طریقے: نیت کی تجدید اور ذہنی تیاری۔ شعبان کا سب سے اہم کام نیتوں کی صفائی اور مقاصد کی وضاحت ہے۔ رمضان میں
جب روزے نماز اور قرآن کے اہداف سامنے ہوں تو بہتر ہے کہ شعبان میں ہم اپنے دلوں میں یہ واضح کریں کہ ہم رمضان کس نیت سے گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارا مقصد صرف عبادت کا بوجھ پورا کرنا ہے یا یہ کہ ہم اپنی عادات بدل کر مستقل تقوی حاصل کریں؟ اس سوال کا واضح جواب ملنے سے رمضان کی کیفیت بدل سکتی ہے۔ 2 عبادت میں حجم بتدریج بڑھانا۔ اگر کوئی شخص اچانک رمضان میں عبادت کا حجم بڑھانے کی کوشش کرے تو ناکامی ممکن ہے۔ شعبان میں بتدریج عبادت کا شیڈول بڑھائیں، مثلاً روزانہ کی نمازوں کا اہتمام، تہجد کی مختصر مشقیں اور قرآن پڑھنے کا معمول روزانہ 3-4 صفحات سے بڑھا کر 5-7 صفحات کر دیں۔ یہ عادت رمضان کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ 3 نفلی روزوں کا اہتمام۔ پیغمبر کو شعبان میں نفلی روزے رکھنے کا شوق تھا، ہمیں چاہیے کہ شعبان میں چند نفلی روزے رکھیں تاکہ رمضان میں روزوں کا جسمانی اور نفسیاتی تقاضا ہموار رہے۔ اگر آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو ہفتے میں 1-2 روزے سے آغاز کریں اور رمضان کے قریب یہ تعداد بڑھا لیں۔ 4 قرآن کی تیاری اور تلاوت کا شیڈول۔ شعبان میں قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، پورا قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، روزانہ مخصوص صفحات طے کریں۔ اس کے ساتھ معانی و تفسیر کے مطالعے کو بھی معمول بنائیں تاکہ رمضان میں قرآنی تلاوت صرف لفظی نہ رہے بلکہ دل و ذہن پر اثر انداز ہو۔ 5 نفسیاتی اور جسمانی تیاری۔ روزہ رکھنے سے جسمانی معمولات میں تبدیلی آتی ہے، کھانے کے اوقات، نیند کا شیڈول اور توانائی کے ذخیرے بدلتے۔ شعبان میں نیند و غذا کا معمول اس طرح ڈھالیں کہ رمضان میں آپ کی صحت متاثر نہ ہو۔ جسمانی ورزش، معتدل غذا اور مناسب نیند سے رمضان کے دوران توانائی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ 6 عادتیں ترک کرنا اور اصلاح عمل۔ شعبان بہترین وقت ہے برے اعمال ترک کرنے کا۔ جھوٹ، غیبت، بے مقصد گفتگو، فضول خرچی وغیرہ۔ ان عادات پر قابو پانے کے لیے ایک مختصر منصوبہ بنائیں۔ ہر ہفتے ایک بری عادت کو ختم کریں، اس میں قابل پیمائش کمی لائیں۔ ہفتہ وار اور روزانہ منصوبہ برائے شعبان۔ ذیل میں ایک عملی منصوبہ دیا جا رہا ہے جسے اب شعبان کے دوران اپنا کر رمضان کی مکمل تیاری کر سکتے ہیں۔ اس پلان کو اپنی روزمرہ ضروریات کے مطابق ڈھال لیں۔ روزانہ روزمرہ صبح کی نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ درود و سلام کے ساتھ مختصر دعا کریں اور دن کی نیت تجدید کر روزانہ کم از کم 5 صفحات کریں۔ نون تلاوت کریں، اگر ممکن ہو تو تفسیر کے ساتھ۔ ظہر و عصر کے بعد چھوٹی سی تسبیح استغفار کی محفل رکھ 100 مرتبہ استغفار تسبیح۔ رات کو سو سے پہلے کم از کم 15-30 منٹ قرآن قرآن علم کے لیے مختص کریں۔ ہفتہ وار ہفتے میں ایک دن نفلی روزہ رکھیں، مثلاً پیر جمعرات۔ ایک دن فقہ اخلاقی کتب کا مطالعہ کریں اور جو نکات ملیں انہیں عملی طور پر اپنانے کی کوشش کریں۔ گھر والوں کے ساتھ عبادت ذکر کا اہتمام کریں۔ قرآن کا مشترکہ مطالعہ، دعائے مشترکہ، سلام کا اہتمام۔ شعبان کے آخری اشرہ شعبان کے آخری اشرے میں عبادت میں مزید اضافہ کریں، مخصوص راتوں میں تہجد کا اہتمام کریں اور روزانہ قرآن کا متواتر مطالعہ رکھیں تاکہ رمضان کی ابتدا پر آپ کا دل و دماغ عبادت کے لیے تیز ہو۔ خاندان و معاشرہ۔ شعبان میں سماجی و اخلاقی تیاری۔ رمضان صرف فرد کا معاملہ نہیں بلکہ پورے گھر اور محلے کا ہے۔ شعبان میں خاندان کے ساتھ مل کر رمضان کی منصوبہ بندی کریں، روزمرہ کے کھانے، سحری و افطار کی تقسیم ذمہ داریاں طے کریں۔ بزرگوں اور بچوں کو رمضان کے اہداف سمجھائیں اور ان میں شوق پیدا کریں۔ پڑوسیوں اور مستحقین کی فہرست بنائیں تاکہ رمضان میں صدقات و خیرات کا بہتر انتظام ہوا۔ تمام تیاریاں نہ صرف آپ کی ذاتی عبادت میں مدد دیں گی بلکہ ایک منظم، ہم آہنگ اور بامقصد رمضان گزارنے میں اہل خانہ کو بھی شریک رکھیں گی۔ روحانی مشقیں اور دعائیں۔ شعبان میں چند مخصوص روحانی مشقیں اختیار کی جا سکتی ہیں جو رمضان میں دل کی طرف سے عبادت کے قبول ہونے میں معاون ہوتی ہے۔ 1 اوراد و اذکار۔ روزانہ کا مخصوص وقت اپنے اوراد اذکار کے لیے مختص کریں، صبح مغرب کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ اذکار دل کو نرم کرتے ہیں اور اللہ سے تعلق مضبوط بناتے ہیں۔ 2 استغفار اور توبہ۔ خالص استغفار کے ساتھ گناہوں سے دل کی صفائی کریں۔ جب ہم شعبان میں دل صاف کریں گے تو رمضان میں اعمال کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 3 بھلائیوں کا منصوبہ۔ شعبان میں ایک فہرست بنائیں کہ رمضان میں آپ کون سی بھلائیاں کریں گے،
زیادہ تلاوت قرآن نیکی کے مواقع مستحقین کی مدد یتیموں کی کفالت وغیرہ۔ اس منصوبے پر عمل کرنے سے رمضان زیادہ بامقصد ہوگا۔ 4 نیک عادات کا تبادلہ اپنے ہر روز کے معمولات میں سے کم از کم ایک نیکی کو مستقل عادت بنا دیں، مثلاً روزانہ سحری میں قرآن کی ایک سورت کا پڑھنا، روزانہ ایک نیک کام کرنا۔ شعبان میں بچوں اور نوجوانوں کی تیاری، بچوں کو رمضان کے لیے تیار کرنا خاندان کا اہم فریضہ ہے۔ شعبان میں بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیں، بچوں کو روزانہ مختصر آیات قرآن سکھائیں، نوجوانوں کو رمضان کے مخصوص مسائل جیسے روزہ رکھنے کے فوائد اور سحری و افطار کی اہمیت بتائیں، بچوں کو چھوٹے روزے رکھنے کی ترغیب دیں، مثلاً جز وقتی روزہ صرف نصف دن، تاکہ وہ عادت ڈال سکی۔ یہ طریقے بچوں کو رمضان کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر مستعد بناتے ہیں۔ ممکنہ رکاوٹیں اور ان کا حل۔ شعبان میں بعض رکاوٹیں آ سکتی ہیں، جسمانی کمزوری، وقت کی قلت، روزمرہ کے مسائل وغیرہ۔ ذیل میں چند حل تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اگر جسمانی کمزوری ہے تو نفلی روزے کم رکھیں اور آہستہ آہستہ تعداد بڑھائیں۔ وقت کی قلت ہو تو عبادت کے چھوٹے چھوٹے حصے دن بھر میں تقسیم کریں، 5 منٹ قرآن، 5 منٹ استغفار وغیرہ۔ اگر خاندان مشترکہ نیت نہ مانے تو پہلے خود اپنے معمولات کو مضبوط کریں، پھر انہیں آہستہ آہستہ شامل کر۔ شعبان سے رمضان کا روانگی پیغام۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کے سفر کی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت محض جسمانی عمل نہیں بلکہ دل، ذہن اور معاشرتی نظم کا مجموعہ ہے۔ شعبان میں کی گئی چھوٹی چھوٹی تیاریوں کا اثر رمضان میں نمایاں ہوتا ہے۔ روزہ آسان لگتا ہے، نمازیں معنوی رنگ اختیار کرتی ہیں اور قرآن کی تلاوت دل میں اتر جاتی ہے۔ نتیجہ شعبان کو بطور رمضان کی تیاری عمل میں لانا ایک بامقصد فیصلہ ہند کی تجدید، نفلی عبادات، قرآن کی تیاری، خاندان و معاشرے کے ساتھ مشترکہ منصوبہ بندی اور دل کی تزکیہ، یہ سب شعب مہینے میں کیے جانے والے اعمال ہیں جو رمضان کو بھرپور اور مؤثر بناتے ہیں۔ اس مضمون میں دیے گئے عملی منصوبے، روزانہ و ہفتہ وار مشورے اور روحانی مشقیں آپ کی رہنمائی کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔ ان پر عمل کر کے آپ ایک ایسا رمضان گزار سکتے ہیں جو نہ صرف عارضی عبادت کا مجموعہ ہو بلکہ دائمی اصلاح، اخلاق اور روحانی ترقی کا آغاز بنے۔ واللہ علم۔ تحریر کنندہ آپ کا مخلص خادم۔ جی بالکل، آپ کے مطلوبہ موضوع پر جامع، مربوط اور دل مائل مضمون حاضر۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مضمون نہ صرف شرعی اور روحانی پہلوؤں کو واضح کرے بلکہ عملی رہنمائی، روزمرہ روٹین اور رمضان کی تیاری کے عملی نکات بھی شامل ہوں تاکہ قارئین آسانی سے عمل کر سکیں۔ شعبان، رمضان کی تیاری کا مہینہ کیسے؟ مقدمہ۔ اسلامی سال کے مہینوں میں شعبان ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے اور تاریخی طور پر حضور اکرم کی زندگانی میں روحانی آمادگی، نیکیوں کی افزودگی اور رمضان کریم کی تیاری کا اہم وقت سمجھا جاتا ہے۔ اگر رمضان کو روحانیت کی بہار کہا جائے تو شعبان اسے آبپاشی کرنے کا موسم ہے، ایک ایسا عرصہ جس میں دل، جسم اور معاشرتی زندگی کو رمضان کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ یہ مضمون اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ شعبان کیسے رمضان کی تیاری کا مہینہ بنتا ہے، اس کے فضائل، عملی طریقے اور روزمرہ رہنمائی کیا ہو سکتی ہے۔ شعبان کی شرعی و تاریخی حیثیت، مختصرہ اسلامی روایات میں شعبان کی اہمیت واضح طور پر ملتی ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اس مہینے میں نوافل، روزے، اذکار اور توبہ کی کثرت کی عادت رکے۔ عموم طور پر کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم شعبان میں افطار اور نفلی روزوں پر زیادہ مشغول رہتے تھے تاکہ رمضان کے بڑے عبادتی اہداف کے لیے جسم اور دل تیار ہو۔ اس وجہ سے اہل ایمان نے برسوں سے شعبان کو رمضان کی تیاری کے لیے جلدی اٹھنے، نفلی عبادات اور دل کی صفائی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شعبان میں عبادات و اعمال، روحانی تیاری، ایک نفل روزے، اختیاری روزے۔ شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کی مشق سمجھے جا سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کی عادت قائم ہوتی ہے، دن کے اوقات میں کھانے کی کمی کا مزاج بنتا ہے اور نفس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر ہفتے میں 2-3 روزے، پھر شعبان کے آخری عشرہ میں اگر ممکن ہو تو مزید روزے رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے رمضان کے پہلے دن سے نفس کو پہلے ہی متی کیا جا چکا ہوتا ہے۔ 2 اذکار، تسبیحات اور مستقل نمازیں۔ روزانہ کا مخصوص وقت اذکار کے لیے رکھیں، صبح، دوپہر، عصر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ خاص طور پر قرآن کی تلاوت، درود پاک اور سورۃ فاتحہ اور کچھ چھوٹی صورتوں کی باقاعدہ تکرار دل کو سکون دیتی ہے اور رمضان میں وتر و تراویح کی تیاری میں مدد دیتی ہے۔ 3
توबा و इस्तिग़फ़ार और दिल की सफाई। शाबान में खुद अलिफ तिसाहिब का अमल तेज़ करें, रोज़ाना खुद से सवाल करें, कौन सी खामियां रह गईं, कुन लोगों से सुलह दरकार है, कुन बुरे आदात में कमी लानी है। इस्तिग़फ़ार नदामत और दिल से मुआफ़ी मांगना अमल साले की इब्तिदा है। 4 सदका और खैरात की मनसूबाबंदी। रमज़ान में सहरी व इफ्तार फितराना और सदक़ात का सिलसिला बढ़ जाता है। शाबान में उन चीज़ों की मनसूबाबंदी करें, कौन से मोहताज ख़ानदानों को बाकायदगी से मदद दी जाएगी, कौन सी जमातें इदारे ताउन के लायक हैं, बजट कब तक पूरा करना है। इससे रमज़ान में दिल जमई के साथ सदक़ात देने में आसानी रहेगी। शाबान में जिस्मानी व अमली तैयारी। रमज़ान के लिए बॉडी और लाइफ स्टाइल ग़िज़ाई मामूलात की तरतीब। रमज़ान में अचानक ग़िज़ा के अंदाज़ बदलने से जिस्म सदमे का शिकार हो सकता है। शाबान में आहिस्तगी से ग़िज़ा में तब्दीली लाएं, तली हुई अशिया कम करें, मीठे कम करके सेहतमंद ग़िज़ाएँ बढ़ाएं, पानी की मिक़दार कंट्रोल करके हाइड्रेशन की आदत डालें ताकि रमज़ान में रोज़ा के दौरान जिस्म आसानी से एडजस्ट कर ले। 2 नींद और नींद के औक़ात की तरतीब। रमज़ान में रात देर से जागने और दिन में सोना आम होता है। शाबान में रात की नींद की तरतीब तब्दील करके आहिस्ता आहिस्ता वो आदत अपनाएं जो रमज़ान में ज़रूरी होगी। मसलन तरावी के बाद मुख्तसर नींद के लिए जिस्म को आदी करें। असर पहर की मुख्तसर नींद से मामूल बना। वर्जिश और जिस्मानी फिटनेस। रोज़ाना हल्की वर्जिश आवाक सेहत को बरकरार रखती है, जिससे रोज़ा रखने में जिस्मानी तहम्मुल बेहतर होता है। शाबान के दौरान सुबह आशाम की सैर और हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं ताकि रमज़ान में भी तवानाई बरकरार रहे। 4 दवाओं और सेहत का इंतज़ाम। अगर कोई मुस्तकिल दवा लेता है तो शाबान में डॉक्टर से मशवरा करके ये तय करें कि रमज़ान में दवा का शेड्यूल कैसे होगा। तिब्बी आलात मखसूस खुराकी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए मनसूबा बंदी करें। शाबान में इल्मी व तरबियती तैयारी। रूहानी इल्म और फ़नून। 1 कुरानी मुताला और तदब्बुर। शाबान में कुरान की बाकायदा तिलावत और तर्जमा पढ़ने का अहद करें। रोज़ाना एक मखसूस हिस्सा समझ कर पढ़ना और उसका मफ़हूम समझना रमज़ान में कुरान से करीब होने का बुनियादी ज़रिया है। 2 नमाज, वज़ू और अज़कार के असबाक़। अगर नमाज के अमल अक़राक में खामी हो तो शाबान में इसकी दुरुस्तगी करें। तरमीमी ऑडियो टोटलिस सुने। मकामी आलम मुदर्रिस से रहनुमाई लें। बच्चों को भी बुनियादी नमाज, वज़ू और रोज़े की अमली तरबियत दी जा सकती है ताकि रमज़ान में वो खुद भी हिस्सा लें। 3 रूहानी कोर्सेज़ और हल्क़े मस्जिद ऑनलाइन कोर्सेज़ में शामिल होकर रमज़ान के मसाइल, तरावी, अदब व इबादत पर गुफ्तगू करें। इससे इल्म के साथ जज्बा भी पैदा होता है। शाबान का समाजी पहलू। ख़ानदान और माइशरे है। ख़ानदानी मुहिम। रमज़ान की तैयारी संजीदगी से मुश्तरक करें। घर वालों के साथ मिलकर रमज़ान की फहरिस्त बनाएं। सहरी और इफ्तार के बुनियादी मन्नो वजीफ़े। बच्चों के निसाब और बड़े लोगों के फ़राज़। जब पूरा ख़ानदान मनसूबा बंदी का हिस्सा बनेगा तो रमज़ान का बोझ सुस्त महसूस होगा और इबादत में यकसुई आ जाएगी। 2 गिरफ्तारियां दूर करें। एहसान, तालीम व ताउन। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मील जौल बढ़ाएं, ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों की फहरिस्त बना। शाबान में राब्ते बहाल करें। रवादारी और मुआफ़ करने का अमल अपनाएं ताकि रमज़ान में खुशगवार माहौल हो। 3 मस्जिद और कम्युनिटी इक़दामात। कम्युनिटी लेवल पर इफ्तार पैकेजेस की तैयारी। रमज़ान के इवेंट्स और ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ शाबान में करें। इससे रमज़ान के दिनों में इंतज़ामी बोझ कम होता है और इबादात पर तवज्जो रहती है। शाबान के मखसूस अमाल और रवायात। अमली तजावीज़। 1 तिलावत कुरान का हदफ मुरतब करें। शाबान में एक हदफ मुकर्रर करें। मसलन मान शाबान में कुरान की निस्फ़ मुकम्मल तिलावत रोज़ाना कम अज़ कम 5 सफ़हात। ये आदत रमज़ान में भी बरकरार रखी जा सकेगी। 2 नमाज, तहज्जुद और शब बेदारी की मश्क। अगर मुकम्मल तहज्जुद रोज़ाना मुमकिन न हो तो हफ्ते में चंद रातें ख़ास करके नमाज तहज्जुद अदा करें। इससे रमज़ान में शब बेदारी का शौक़ पैदा होता है। 3 नेकियों का हदफ। रोज़ाना कम अज़ कम एक नेकी। रोज़ाना एक नेकी का हदफ रखें। सदका, किसी का गम बांटना, किसी को सच्ची नसीहत, किसी के साथ अच्छा सलूक। ये रोज़मर्रा के मामूलात में नेकी की आदत डाल देता है। 4 माली मनसूबा बंदी। रमज़ान के अखराजात, सदक़ात, फितराना और ईद के इंतज़ामात के लिए बजट बनाएं। शाबान में रकूम की तकसीम करके रमज़ान में माली दबाव कम करें। 5 खाने पीने की आज़माइश। रमज़ान के लिए इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फहरिस्त बनाएं। नमूना इफ्तार तैयार करें और हल्की मिकदार में तैयार करके देखें।
اقاباد میں بہترین ترکیبیں منتخب کی جا سکیں بچوں اور نوجوانوں کی تیاری ایک تعلیمی اور تربیتی پروگرام بچوں کو سادہ انداز میں رمضان کی اہمیت سمجھائیں افطار کے اوقات سحری کی برکت اور روزے کے بنیادی اصول بتا بچوہے کے لیے مختصر اہداف رکھیں مثلاً روزانہ قرآن کا ایک صفحہ ایک اچھا کام وغیرہ دو مشغلے اور اعزازات بچوں کو روزے کی مشق کے لیے انعامی نظام چارٹس اور اسٹیکرز دیں تاکہ وہ باقاعدگی سے حصہ لیں اس سے وہ رمضان کے مہینے میں خود کو شامل محسوس کریں گے شعبان کی نفسیاتی اہمیت دل کی تیاری شعبان ایک موقع ہے جہاں انسان اپنی نفسیاتی حالت کو بھی بہتر بنا سکتا ہی روزہ نماز تلاوت اور سرکاری مشقتیں دل میں صبر شکر اور اللہ پر بھروسہ بڑھاتی اور روزمرہ کی مصروفیات میں سے برائیوں کو ختم کر کے شعبان میں مثبت سوچ کو فروغ دینا ضروری ہے اس کے ذریعے رمضان میں دل کی حالت صاف توجہ مرکوز اور عبادات کے لیے تیار ہو جاتی ہے عمل روٹین ایک نمونہ شیڈول روزانہ فجر سے قبل مختصر وضو درود و تسبیحات دل سے استغفار 10-15 منٹ فجر کے بعد قرآن کی تھوڑی سی تلاوت ناشتے اور صبح کی ہلکی واک اگر روزہ نہ ہو روزانہ اوقات دوپہر اور عصر کے بعد اذکار اور مختصر نماز نفل شام خاندان کے ساتھ دینی گفتگو افطار کی منصوبہ بندی اگر روزہ ہے تو افطار رات تراوی کی مشق شعبان میں چھوٹی مقدار میں رات کو مختصر مطالعہ اور نیند کی ترتیب نو یہ شیڈول ایک عمومی رہنما ہے ہر فرد اپنی توانائی صحت اور ذمہ داریوں کے مطابق اسے ڈھال سکتا ہے اختتامہ شعبان وہ سنہری موقع ہے جو رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں خودسازی اصلاح نفس اور عملی تیاری کا پورا وقت دیتا ہے یہ محض ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی تربیت اور دل کی صفائی کا عرصہ ہے شعبان میں کی گئی چھوٹی چھوٹی اصلاحات نفلی عبادات روزہ تلاوت قرآن توبہ اور معاشرتی بھلائی رمضان میں آسانی سکون اور روحانی برکت کا دروازہ کھولتی ہیں اگر ہم شعبان کو واقعی بطور تیاری استعمال کریں تو رمضان ہمارے لیے صرف روزے کا سلسلہ نہیں رہتا بلکہ ایک نئی راہ بن جاتا ہے جس میں ہمارا مقصد اللہ کے قریب ہونا دلوں کی صفائی اور سماجی بھلائی ہوتی ہے آخری تجویز یہ ہے کہ شعبان کو محض ایک رسمی مہینہ نہ سمجھیں بلکہ ایک عملی ورکشاپ کے طور پر جہاں ہے اب دن با دن اپنی روحانی اور جسمانی صلاحیتوں کو بہتر بنا کر رمضان کے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا اور تزکیہ نفس کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں اگر آپ چاہیں تو میں یہی مضمون الفاظ کے مطابق الفاظ کی گنتی کے ساتھ PDF فائل کی شکل میں تیار کر دوں مضمون میں مزید مخصوص حوالہ جات احادیث اور قرآنی آیات کے متعلق تحقیق شامل کر دوں بتا دیں کہ آپ کس فارمیٹ میں پسند کریں گے